وزیر اعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے کے ہتک عزت کے کیس میں عمران خان کا حق دفاع ختم ہو چکا ہے۔ ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ان کے حق دفاع کے خاتمے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 2017 میں شہباز شریف نے عمران خان کے ان الزامات پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر پیناما پیپر سے متعلق خاموشی اختیار کرنے پر عمران خان کو رشوت کی پیشکش کی تھی، جس پر 4 سال بعد یعنی 27 جولائی 2021 کو عمران خان نے اپنا تحریری بیان جمع کرایا۔ جب دونوں طرف سے اپنا اپنا موقف پیش کیا گیا تو عدالت نے پری ٹرائل پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا اور شہباز شریف اور عمران خان دونوں کی طرف سے اپنی اپنی انٹروگیٹریز یعنی سوالات جمع کروائے گئے، اور جس کے بعد شہباز شریف نے عمران خان کے جمع کردہ سوالات کا 16 مارچ 2022 کو جواب دے دیا، لیکن 9 مئی 2022 کو عمران خان نے شہباز شریف کے سوالات پر جواب جمع کرانے کے بجائے ان کے سوالات پر اعتراضات عائد کر دیے اور اسے مسترد کرنے کی درخواست کر دی۔ لیکن ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے ان اعتراضات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ اعتراضات سوالات جمع کرانے کے 7 دن کے اندر اندر عائد کیے جا سکتے ہیں، اور عمران خان جواب جمع کرانے کے لیے مختلف التوا لیتے رہے، اور جب جواب جمع کرانے کی نوبت آئی تو انہوں نے سوالات کے جمع ہونے کے 2 ماہ بعد ان پر اعتراض عائد کر دیا، جس کے بعد ٹرائل کورٹ نے عمران خان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں 10 اکتوبر 2022 تک اپنے جوابات جمع کرانے کی مہلت دے دی، مگر عمران خان نے جواب جمع نہیں کرایا، جس کے بعد 24 نومبر کو عدالت نے جواب جمع نہ کرانے پر یہ قرار دیا کہ اس کیس میں اب عمران خان حق دفاع کھو چکے ہیں۔ پھر عمران خان نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، مگر لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ عمران خان ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کسی بھی غیر قانونی چیز کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور ان کی درخواست مسترد کر دی گئی، جس کے بعد عمران خان نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور اب سپریم کورٹ نے بھی قرار دیا ہے کہ عمران خان نے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے حق دفاع کھو دیا ہے۔ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی ہے، اور اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین کے اکثریتی فیصلے کے مطابق پورے کیس میں عمران خان کا رویہ دانستہ نافرمانی والا تھا۔ عمران خان نے قانونی عمل کا غلط استعمال کیا۔ ٹرائل کورٹ نے متعدد مرتبہ عمران خان کو جواب داخل کرنے کا موقع دیا، انہیں آخری اور فائنل موقع بھی دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو جواب جمع کرانے کے لیے 9 مواقع دیے، اور بالآخر عمران خان نے 4 سال بعد اپنا تحریری بیان جمع کروایا، جو انہیں 30 دن کے اندر جمع کرانا چاہیے تھا۔ پوری سماعت کے دوران عمران خان کا کنڈکٹ توہین آمیز رہا۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ عمران خان نے اس کیس کی سماعت کو ہر اسٹیج پر طول دیا تاکہ وہ اس کیس کے فیصلے کو روک سکے۔ عمران خان نے اس کیس میں تاخیری حربے آزمائے۔ ٹرائل کے دوران عمران خان کو غیر ضروری التوا دیے گئے، بار بار انہیں فائنل اور حتمی وارننگ دی گئی، اور عدالتیں یہ قرار دے چکی ہے کہ اس قسم کا التوا دینا انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ بے اختیار عدالت نا انصافی کی بدترین شکل ہے۔ مؤثر عدالتی نظام آئینی جمہوریت میں قانون کی حکمرانی کا سنگ بنیاد ہے۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس میں مداخلت نہ کرنے کا درست فیصلہ کیا، اور ہم بھی عمران خان کی درخواست کو میرٹ کے برخلاف سمجھتے ہیں، اس لیے اس درخواست کو مسترد کیا جاتا